آتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوتی ہے، ان کا مقام بیان ہوتا ہے، تو اغیار کی طرف سے ایک اعتراض سامنے آتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمانوں کے امام کیوں بنے؟ سب سے پہلے خلیفہ کیوں بنے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بننا چاہیے، مسلمانوں کا خلیفہ اول، مسلمانوں کا پہلا امیر المؤمنین، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ راشد، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے۔ تو آج کے خطبے میں اس کا جواب بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کیوں کر بنایا گیا؟ وہ خلیفہ اول کیوں بنے؟ وہ خلیفہ بلا فصل کیوں بنے؟ انہیں مسلمانوں کا پہلا امیر المؤمنین کیوں کر بنایا گیا؟ اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر باغ فدق کو لے کر جو اعتراض کیا جاتا ہے، ان پر جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس باغ فدق کے مسئلے کا حل اور اس کی اصل حقیقت بھی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ پہلی بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے؟ تو دیکھیے، ایک اصول، ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ تمام کتب فقہ کے اندر مذکور ہے۔ وہ کتب فقہ میں سے چاہے قدوری ہو، چاہے شرح وقایہ ہو، چاہے ہدایہ ہو یا فتح القدیر، تمام کتب فقہ کے اندر یہ اصول، یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا امام بننے کے لیے بنیادی طور پر 5 شرطیں ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی وہی مسلمانوں کا امام بنے گا، اسے مسلمانوں کی امامت اور قیادت کے منصب عظیم پر فائز کیا جائے گا۔ یوں تو ہمارا عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، آقا علیہ السلام کے جتنے بھی جان نثار ہیں، آقا علیہ السلام کے جتنے بھی یار ہیں، سب کے سب امام بننے کے اہل ہیں، سب کے اندر امامت اور قیادت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ لیکن پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ مستحق اور بدرجہ اتم جو شرائط پائی جاتی ہیں امام بننے کی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کامل اور اکمل طور پر پائی جاتی ہیں۔ وہ اصول اور وہ قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے کہ ان اول الناس بامامہم اعلمہم بالسنہ، ان اول الناس بالامامۃ اعلمہم بالسنہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے امام بننے کا جو مستحق ہے، امام بننے کا جو اہل ہے، امام بننے کی جو اہلیت رکھتا ہے، وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہوگا، لوگوں میں جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، سب سے زیادہ فہم و بصیرت والا ہوگا، اسے مسلمانوں کا امام بنایا جائے گا، اور اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی قیادت اور باغ ڈور دی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پہلی بنیادی شرط ہے امام بننے کی۔ آپ بھی اپنی مسجد کا امام لوگوں کو بناتے ہیں، آپ بھی امام مسجد کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن آپ کا انتخاب
اور آپ کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا امام مسجد چاہیے کہ جو 5 وقت مسجد میں اذان دے، 5 وقت مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اس کا کوئی ناغہ نہ ہو، وہ کبھی چھٹی نہ کرے، وہ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے آگے پیچھے نہ جائے، وہ کبھی بیمار نہ ہو، جو مقررہ وقت ہے اس سے 1 منٹ بھی وہ تاخیر نہ کرے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ کسی شادی بیاہ کی محفل کے اندر نہ جائے، کیونکہ ہمیں ایسا امام چاہیے کہ جو پابند ہو اور ہماری ان شرائط پر پورا اترتا ہو۔ لیکن فقہاء کرام نے جو بنیادی طور پر 5 شرائط بیان فرمائی ہیں، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امام بننے کا اہل وہ ہوتا ہے، امامت کی اہلیت وہ رکھتا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ فضل والا اور سب سے زیادہ فہم و بصیرت والا ہے۔ دوسری شرط وَأَقْرَأُهُمْ، کہ لوگوں میں امام بننے کا اہل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اچھی، سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ بہترین قرأت کرنے والا ہو، جس کی قرأت سب سے زیادہ اچھی ہو، جو قرآن مجید سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو، جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو۔ یہ دوسری شرط ہے امام بننے کی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وَأَتْقَاهُمْ، کہ لوگوں میں امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ تقوی اور طہارت والا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط فَأَسَنُّهُمْ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے، سب سے زیادہ بڑی عمر والا ہے، سب سے عمر میں بڑھ کر ہے، اس کو امام بنایا جائے، اس کو مصلی رسول پر کھڑا کیا جائے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ من احسنہم وجہا، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ جمیل ہو، وہ لوگوں کا امام بننے کا اہل ہے، کیونکہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ خود بھی حسن و جمال والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ ویسے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام بننے کی 100 شرائط بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 100 شرائط بیان کی ہیں۔ ان شرائط پر تو میرے جیسے کیا کئی ایسے لوگ جو امام بننے کی نہ اہلیت رکھتے ہیں، نہ وہ 100 شرائط ہم میں سے کسی میں پائی جاتی ہوں الا ماشاء اللہ۔ لیکن بنیادی طور پر جو 5 شرطیں ہیں پوری امت مسلمہ کے ہاں، پوری اہل سنت والجماعت کے ہاں، تمام فقہاء کرام کے ہاں جو 5 بنیادی شرطیں ہیں وہ یہ 5 شرطیں ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں گی وہی لوگوں کا امام بنے گا، وہی مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، وہی مسلمانوں کا حاکم بنے گا، وہی مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آئیے ان 5 شرائط کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان 5 شرائط پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ پھر فیصلہ آپ کریں گے کہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہونے چاہیے تھے یا کبھی کوئی اور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں صرف اور صرف فقہاء کرام کے اس اصول پر ہی اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے سامنے کتب احادیث میں سے بھی چند روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام بننے کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہو۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام جماعت صحابہ میں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے بڑے عالم تھے یا نہیں تھے؟ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک آقا علیہ السلام اس دنیا میں حیات تھے، آقا علیہ السلام کی زندگی میں، آقا علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر جب بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو
تو سب سے زیادہ فتویٰ اگر کسی سے طلب کیا جاتا، استفتاء اگر کسی کے سامنے رکھا جاتا، سوال اگر کسی کے سامنے رکھا جاتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن سے لوگ فتویٰ طلب کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے، سب سے زیادہ مسائل بتلانے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوری جماعت زعامہ میں سب سے زیادہ فہم و بصیرت والے اور سب سے زیادہ علم والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اونچی آواز سے دوسری شرط۔ اچھا، ایک بات یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کی بات ہے کہ جب آقا علیہ السلام حیات تھے تو لوگ سب سے زیادہ فتویٰ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے طلب کرتے تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ پریشانی اس طرح کہ آج تک اور اس وقت تک صحابہ کرام کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں کسی نبی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے سامنے کوئی نبی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا۔ اب کئی معاملات زیر بحث تھے کہ آقا علیہ السلام کو غسل کیسے دیا جائے گا، آقا علیہ السلام کو کفنایا کیسے جائے گا، آقا علیہ السلام کو دفنایا کیسے جائے گا، آقا علیہ السلام کی جو وراثت ہے اور تو ترکہ ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تمام معاملات ایسے پیچیدہ تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کے ذہن میں یہ مسائل مستحضر نہیں تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا سانحہ ان کے سامنے پیش نہیں آیا۔ صحابہ کرام پریشان تھے، لیکن واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے یہ تمام مسائل حل فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، صدیق اب کیا کریں؟ آقا علیہ السلام کو غسل کیسے دیا جائے؟ کیا آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر جو کپڑے ہیں، جو لباس ہے، ان کو اتار کر غسل دیا جائے یا پھر ان کپڑوں سمیت، اس لباس سمیت انہیں غسل دیا جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے خود لسان نبوت سے سنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آخری عمر میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ جو میں نے اپنے جسم پر 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، انہی 2 چادروں کے اندر مجھے غسل دیا جائے گا، میرے جسم کو برہنہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ پھر مسئلہ آیا آقا علیہ السلام کو کفنانے کا۔ کیا آقا علیہ السلام کا کفن خانہ کعبہ کے غلاف کو بنا دیا جائے یا پھر آقا علیہ السلام کے کفن کے لیے کسی کو یمن بھیجا جائے کہ وہاں سے عمدہ قسم کا کفن لے کے آئے؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام کے لسان نبوت سے میں نے خود یہ بات سنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے انہی 2 چادروں کے اندر کفنایا جائے گا، میرے لیے الگ سے کفن خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ آقا علیہ السلام کو دفن کیسے کیا جائے؟ آقا علیہ السلام کو کہاں پر دفن کیا جائے؟ جنت البقیع میں دفن کیا جائے یا پھر یہ کہ آقا علیہ السلام کو کسی الگ جگہ پر آقا علیہ السلام کا روضہ اطہر بنا دیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے لسان نبوت سے سنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے، جہاں اس کا وصال ہوتا ہے، وہی اس کی جائے قبر ہوتی ہے، وہیں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی حجرہ عائشہ میں جہاں پر آقا علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام اور آخری بیماری کے ایام کاٹے ہیں، یہیں پر آقا علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ آقا علیہ السلام کی وراثت کی تقسیم کا، کہ اب آقا علیہ السلام کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ترکے کو کیسے تقسیم کیا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ مسئلہ حل کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے لسان نبوت سے یہ بات سنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہماری وراثت وارثوں کو نہیں ملتی، بلکہ نبی جو کچھ ترکہ چھوڑتا ہے، جو بھی وراثت چھوڑتا ہے، وہ بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے، وہ عام مسلمانوں کے لیے وقف ہو جاتی ہے، صدقہ ہو جاتی ہے۔ اب یہیں سے آپ باغ فدق پر بھی غور کریں کہ جس باغ فدق کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق نہیں دیا، وہ آئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے اور انہیں واپس لٹا دیا گیا، انہیں خالی ہاتھ واپس لٹا دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ روایات اور اس طرح کی روایات 5 طرح سے منقول ہیں، 5 قسم کی روایات ہیں کہ جن کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ باوجود یہ کہ یہ 5 روایات ہیں لیکن ان کے اندر اضطراب بہت زیادہ ہے۔ اسی اضطراب کی بنیاد پر میں اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنے وجدان کے مطابق یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی عظیم خاتون تھیں اور اتنی باحیا، اتنی با کردار، اتنی غیرت مند اور اتنی جرأت مند خاتون تھی کہ انہیں دنیا کے حصول کے لیے کسی دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ، محبت سے کہیں کیوں ضرورت نہیں تھی، اس کی وجہ بھی عرض کر دوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو لقب دیا وہ بطول کا لقب دیا یا نہیں دیا؟ بولیں محبت سے، کیا لقب دیا؟ بطول۔ بطول کے کیا معنی؟ بطول کے معنی ہیں دنیا سے بے نیاز۔ بات ہی ختم ہو گئی نا یار، سبحان اللہ تو بول دیں۔ بے نیاز، دنیا سے بے نیاز، دنیا سے بے رغبت، دنیا سے مستغنی۔ تو جو عورت، جو خاتون دنیا سے مستغنی ہو، دنیا سے بے نیاز ہو، اسے دنیا کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو اسے کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ آ گئی دربار صدیق اکبر میں اور آ کر اپنا باغ فدق طلب کرنے لگیں؟ ارے یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جو ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی چکی پیس پیس کر میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، مجھے کچھ خدام دے دیجئے، مجھے کچھ غلام دے دیجئے، مجھے کچھ باندیاں دے دیجئے تاکہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میری کیا صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ بیٹی کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دوں؟ عرض کیا کہ ابا حضور ارشاد فرمائیے، تو ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی جا اور رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ جو آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گی، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گی، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گی، تو یہ تسبیحات فاطمہ بن جائیں گی، اور یہ تسبیحات فاطمہ کئی غلاموں، کئی خدام اور کئی باندیوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ابا حضور نے واپس کر دیا کہ بیٹی تو بطول ہے، تو دنیا سے بے نیاز ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی دنیا کی؟ تجھے دنیا کو کیا کرنا ہے؟ تو آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ابا حضور نے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا، تو ابا حضور پر بھی تو اعتراض کرو نا اگر کرنا ہے تو۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا تمہیں آتا ہے تو ابا حضور پر بھی اعتراض کر دو کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ لٹا دیا تھا، خدام نہیں دیے، باندیاں نہیں دیں۔ خدام موجود تھے، غلام موجود تھے، باندیاں موجود تھیں، لیکن نہیں دیں۔ کہا کہ بیٹی یہ لے کے جا، یہ تیرے لیے سب سے زیادہ افضل ہیں، چلیں 2 منٹ کے لیے
مان بھی لیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی تھیں، تو کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتی تھی؟ اس گئے گزرے دور کے اندر، اس گزرے دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر، اس نفسہ نفسی کے دور کے اندر ایک عام غیرت مند، عام مسلمان، عام صاحب ایمان آدمی کی غیرت اور اس کی ایمانی غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ خود گھر میں پڑا رہے اور اپنی بیوی کو کسی کے دربار میں، کسی کی عدالت میں جا کر بھیجے کہ جاؤ جا کے اپنا مقدمہ لڑو، مقدمے کی پیروی کرو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ بولیں بولیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی جرت مند ہو سکتا ہے؟ اور ان سے زیادہ کوئی صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دربار صدیق اکبر میں نہیں گئے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیسی چلی گئیں؟ لیکن چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ گئی تھیں، چلی گئیں، جا کے باغ فتح کا مطالبہ کر دیا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ، یہ حدیث مبارکہ سنا دی کہ بیٹی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، انبیاء کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ وَلَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات وراثت میں درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اپنی وراثت میں علم و حکمت چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اس باغ فتح میں آپ کا کوئی حصہ، کوئی حق نہیں، یہ مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرما کر آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد اب یہ بیت المال کے لیے وقف ہو چکا ہے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ ہاں، آپ کو جو حصہ بیت المال سے ملا کرتا تھا آج سے پہلے، آئندہ بھی آپ کو وہ پورا کا پورا حصہ ملتا رہے گا۔ صدیق اکبر کون ہوتا ہے کہ بیت المال میں سے آپ کے حصے کو تلف کرے، آپ کے حصے کو ضائع کر دے اور آپ کو حصہ دینے سے روک دے؟ آپ کو آج بھی وہ حصہ ملے گا، کل بھی وہ بیت المال سے آپ کو حصہ ملتا رہے گا، قیامت کی صبح تک، جب تک آپ زندہ و حیات ہیں اس وقت تک آپ کو یہ حصہ ملتا رہے گا۔ لیکن جہاں تک بات باغ فتح کی ہے تو باغ فتح میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو کر واپس چلی گئیں، تشریف لے گئیں، مطمئن ہو کر گئیں۔ اب اغیار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ناراض ہوئیں کہ دوبارہ صدیق اکبر کے دربار کے اندر نہیں گئیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کرتے ہیں، مقدمے کی پیروی آپ کرتے ہیں، جب فیصلہ ہو جاتا ہے، عدالت اور جج آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، تو کیا اس کے بعد دوبارہ آپ جاتے ہیں عدالت کے اندر؟ مقدمہ ختم ہو گیا، مقدمے کی پیروی نہیں رہی، تو اب آپ نے دوبارہ کیوں جانا ہے عدالت کے اندر؟ اب دوبارہ آپ کیا کریں گے عدالت کے اندر جا کر؟ تو اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو کر گئیں، اس سے دوبارہ انہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ جا کر سیدہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر باغ فتح کا مطالبہ کرتی۔ بہرحال پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ فضل والے، سب سے زیادہ فہم و بصیرت والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بننے کی دوسری شرط کیا عرض کی گئی کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، تقوی دار ہو، پرہیزگار ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی و طہارت کی گواہی یہ تو قرآن دیتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، سورۃ اللیل 30واں پارہ، عامہ پارہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور تقوی اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی و طہارت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ عرض کی گئی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اچھی قرات کرنے والا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔
کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت مسلمہ میں اور پوری جماعت صحابہ میں سب سے پہلے قرآن پڑھا ہے۔ مسلمان جب پہلے ہوئے، سب سے پہلے جب کلمہ اسلام پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، سب سے پہلے صحابی رسول بنے، تو انہوں نے سب سے زیادہ اچھی قرات کی، سب سے زیادہ قرات کرنے والے اور آقا علیہ السلام سے براہ راست قرآن سیکھنے والے تھے، تو ان سے اچھی قرات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی شرط یہ عرض کر دی گئی آپ کے سامنے کہ امام بننے کا اہل وہ شخص ہے کہ فَأَصَنُّهُمْ، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ عمر والا ہے، جو عمر رسیدہ ہے، وہ امام بننے کی اہل ہے، اسے امامت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ میں بالعموم اور بالخصوص خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر والے تھے، سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، سب سے بڑی عمر والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی، اور جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابی رسول بنے، تو اس وقت مختلف روایات کے مطابق آپ کی عمر 7 سال، 9 سال اور 11 سال تھی۔ تو اگر 10 سال بھی ہم لگاتے ہیں، اوسط عمر 10 سال بھی لگائیں، تب بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ اور جس وقت آقا علیہ السلام اس دار فنا سے رخصت ہوئے تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی، 61 سال ان کی عمر تھی، اور اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ کتنی؟ 28 سال۔ تو اب اگر خدا نہ خواستہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا جاتا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا، تو کیا اغیار یہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی بدبخت، کوئی جاہل آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک نبی کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے، تو اللہ کے نبی کا جو خلیفہ بنتا ہے اس کے لیے بھی 40 سال عمر ہونی چاہیے؟ کیا پوری جماعت صحابہ میں کوئی بھی 40 سال والا نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ کر مسلمانوں نے 28 سال کے ایک صحابی رسول کو اپنا امیر المومنین اور اپنا خلیفہ بنا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام تھا، یہ انصرام تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائے۔ اور 5ویں شرط کہ من احسنہم وجہا، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امام بننے کا اہل وہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ امامت کی اہلیت وہ شخص رکھتا ہے، لوگوں کا امام بننے کا مستحق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین اور جمیل ہو۔ جی ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے یہ اتنی حسین اور جمیل ہے، اور ان کی شکل و صورت، ان کا حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ مشابہت رکھتا ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے، مقام قباء پر مکہ والے استقبال کے لیے آگے اور آ کر مصافحہ کرنے لگے، کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ آقا علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام اور صدیق اکبر یوں کھڑے تھے، یہ آقا علیہ السلام ہے، یہ صدیق اکبر ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام ہے، صدیق اکبر کو دیکھ کر شکل و صورت میں مشابہت اتنی تھی، حسن و جمال میں اتنی مشابہت اور اتنی مماثلت پائی جاتی تھی کہ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکے کہ ان میں سے کون نبی ہے، کون صحابی ہے، کون آقا ہے اور کون غلام ہے، کون مرید ہے اور کون جو ہے نا وہ پیر و مرشد ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے سر اقدس پر ایک چادر ڈال دی، ایک رومال ڈال دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں تو ان کا غلام ہوں، آقا تو یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ یہ جو 5 شرطیں ہیں جو ایک امام بننے کے لیے تمام فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں،
اور کتب فقہ کی ہر کتاب کے اندر یہ اصول، یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ بیان ہوا ہے، یہ 5 شرائط بیان ہوئی ہیں کہ لوگوں میں امام بننے کا اور امامت کی اہلیت کا، امامت کی اہلیت اسی شخص کے اندر پائی جا سکتی ہے کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں، یہ 5 شرائط پائی جائیں۔ لیکن میں یہ دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ بات اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے بدبخت ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے ہیں، بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ فقہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں۔ حالانکہ فقہ جتنی بھی ہے، چاہے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے یا فقہ مالکی ہے، یہ قرآن اور حدیث ہی سے مستنبط ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ان کے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں۔ لیکن چلیں ان کا اعتراض بھی دور کر دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جو فقہ کا اصول ہے اس کو نہیں مانتے، تو جب فقہ کو نہیں مانتے تو اس عبادت کو کہاں سے مانیں گے، ان شرائط کو کیسے مانیں گے؟ تو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر چند ایک روایات عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی شرح صدر حاصل ہو جائے گا جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بننے کے اہل نہیں تھے۔ خلیفہ بیعت جو حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے آخری ایام کاٹ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی اندلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت میرے ابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ ہیں، کبیرہ خاطر ہیں، انہ رجل عقیق، وہ رقیق القلب ہیں، کمزور دل ہیں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، کیونکہ وہ بڑے جری ہیں، بہادر ہیں اور شجاعت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 2 صفحہ 283 پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا وَيَأْبَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ عائشہ میں کیا کروں، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومنین ایمان والے بھی انکار کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مصلی رسول پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پر، مصلی امامت پر کھڑا فرما دیا تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی سے، جائے نماز سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مکانک یا ابا بکر، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 640 پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، اپنی جگہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صدیق اکبر اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب یہ تیری جگہ ہے، اب تو نے مسلمانوں کی امامت اور قیادت کرنی ہے، اب تو اس منصب عظیم پر فائز ہو چکا ہے۔ تو یہ اشارے اس بات کی طرف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پر کھڑا کر دیا، اپنی مصلی امامت پر فائز فرما کر اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ بننا ہے اور مسلمانوں کا جو پہلا خلیفہ بنے گا، مسلمانوں کا جو پہلا امیر المومنین بنے گا، مسلمانوں کا جو خلیفہ بلا فصل بنے گا، وہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم وفيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ اس قوم کے لیے مناسب نہیں کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اور وہ صدیق اکبر کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امام بنائیں۔ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص موجود ہے اور ان کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنایا جائے، کسی اور کو مسلمانوں کا خلیفہ اول یا مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ مستحق اور جماعت صحابہ میں مسلمانوں کا پہلا امیر المومنین جس شخص نے بننا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر کنز العمال کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اول الناس و افضل الناس الا ابا بکر، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، لوگوں میں سب سے زیادہ شان اور مقام اور مرتبے والا صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ، یہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بلا شک و شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب حدیث مبارکہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان سے سامنا ہوا، شیطان ابلیس مردود سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ شیطان تو کیا کسی سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا بھی ہے، کسی سے گھبراتا بھی ہے؟ تو شیطان آگے سے کہنے لگا، ابلیس آگے سے کہنے لگا کہ حضور سب سے زیادہ مجھے ڈر اور خوف آپ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ آپ کی شکل بنا سکتا ہوں، نہ آپ کی شکل و صورت میں آ سکتا ہوں، نہ آپ کی شکل و صورت بنا کر میں کسی کو ورغلا سکتا ہوں، گمراہ کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ ایک تو میں آپ سے ڈرتا ہوں، اور آپ کے علاوہ میں آپ کے چاروں یاروں سے ڈرتا ہوں، چاروں خلفائے راشدین سے ڈرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی میرے چاروں یاروں سے کیوں ڈرتے ہو، چاروں خلفاء سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے ڈرتا ہوں اور گھبراتا ہوں کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں کبھی انہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں کبھی انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو میں ان کو کیسے ورغلا سکتا ہوں اور میں ان کو کیسے جو ہے نا وہ گمراہ کر سکتا ہوں؟ تو ان سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اچھا، عمر سے اس لیے ڈرتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اس لیے ڈرتا ہوں، شیطان کہنے لگا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے ڈرتا ہوں اور گھبراتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرادیں، سارے کے سارے صحابہ آپ کے مرید ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرادیں آپ کی دعا بن کر وہ تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے اتنا ڈرتا اور گھبراتا ہوں کہ جس گلی سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں تو ان کے جلال، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں وہ گلی چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہوں جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں۔ اچھا، عثمان سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو عثمان سے کہنے لگا، شیطان کہنے لگا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ حیا کے پیکر ہیں، وہ حیا، شرم و حیا کے پیکر ہیں، ان کی شرم و حیا اور ان کی پاک دامنی سے مجھے اس قدر خوف اور ڈر ہے کہ میں کبھی ان کے قریب نہیں جاتا، اور ان سے میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ اچھا، علی سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہنے لگا شیطان کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ کی تربیت حاصل کی ہے، جنہوں نے آپ کی گود میں تربیت حاصل کی ہے، اور جو شخص آپ کی گود میں پلا بڑا ہو، جس نے آپ کی گود میں تربیت حاصل کی ہو، جو آپ کے زیر کفالت رہا ہو، زیر تربیت رہا ہو، تو اس کو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں، اس کو میں کیسے جو ہے نا ورغلا سکتا ہوں؟ اس لیے میں ان سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور بلا شبہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔